بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، لیکن اس میں ایک عیب تھا۔ یہ ہر روز جوان کنواری لڑکی کے ساتھ اپنے محل میں رات کو سویا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں اور اس کو اپنی بیٹی سے سخت نفرت تھی۔ کہتا تھا، لوگوں کو اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ اس نے پہلی شادی کی تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس نے دوسری شادی کی تو اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پھر اس نے تیسری شادی کی تو اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کو بیٹی سے سخت نفرت تھی اور خود ہر روز ایک جوان کنواری لڑکی کے ساتھ بستر پر سویا کرتا تھا، بیویوں کے پاس کم ٹائم گزارتا تھا۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو قتل کرا دوں گا۔ اس کے محل میں ایک بوڑھی دائی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے گا تو اس نے کہا، بادشاہ مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اس کو لے کر جاتی ہوں اور میں اس کو قتل کرا دوں گی۔ بادشاہ نے کہا، لے جا۔ میری آنکھوں سے دور اس کو وہ دائی اس بچی کو لے کر چلی گئی اور جا کر اپنے گھر چھوڑ دیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، یہ بھی تمہاری بہن ہے، اس کی پرورش کرو۔ اس کے بیٹے اس بچی کی پرورش کرنے لگے۔ ادھر جب دائی واپس آئی تو آ کر بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ میں اس کو قتل کر کے آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یہ بادشاہ ہر روز ایک جوان لڑکی کے ساتھ بستر پر سوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کام کے لیے کہیں جا رہا تھا اور جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آج رات جو جوان کنواری لڑکی میرے پاس آنی ہے اس کو میرے ساتھ ہی بھیج دو۔ اس کے مشیر وزیر نے کہا، جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جوان کنواری لڑکی بھی ساتھ ہی لے لی انہوں نے اور لے کر چلے گئے۔ بادشاہ تقریباً 3 دن واپس نہ آیا اور ایک ہی لڑکی کو 3 دن استعمال کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب بادشاہ واپسی آیا اور آ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور ایک جوان کنواری لڑکی لے آیا۔ ہر رات کی طرح پھر وہ جوان کنواری لڑکی کو منگوانے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ بازار گیا، اس نے ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی دیکھی۔ بادشاہ کا دل پھسل گیا اور کہنے لگا، یہ کون ہے؟ میری سلطنت میں اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ایسے لگتا ہے جیسے یہ شہزادی ہو۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا، اس کے ساتھ جو بھی آدمی ہے اس کو پکڑ کر قید خانے بھیج دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس کو پکڑ کر قید خانے بھیج دیا گیا اور اس لڑکی کو لے کر محل میں آ گیا۔ جب لڑکی محل میں داخل ہوئی تو اس نے محل میں آ کر دائی کو دیکھا، آ کر کہنے لگی، واہ اماں یہاں رہتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں کہیں کام کاج کے لیے دور جاتی ہوں، آپ تو بادشاہ کے محل میں آ کر یہ کام کرتی ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے جوان لڑکی کے منہ پر عورت نے ہاتھ رکھ دیا، یعنی کہ جو دائی تھی وہ کہنے لگی، تو نے بولنا نہیں ہے۔ خیر وقت گزر گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں بلایا گیا۔ بادشاہ کا بستر لگایا گیا، بستر پر پھول سجا دیے گئے۔ یہ جوان لڑکی بادشاہ کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ اندر داخل ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے سامنے تھی۔ بادشاہ کبھی چلتا ادھر جا رہا تھا، کبھی چلتا ادھر جا رہا تھا اور دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میں سویا ہوں لیکن اس لڑکی کی تو اپنی ہی بات ہے۔ برکیف بادشاہ باہر آ گیا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا، میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی، آج تو میری رات بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کہہ کر اپنے وزیر کو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو نوجوان لڑکی اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے جا کر اس کا دوپٹہ اتار دیا اور اس کو دھکا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ بادشاہ جب اس کے قریب ہوا تو اس کے جسم پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ جب اس کی قمیض کو اتارنا چاہا تو پھر بادشاہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ لگایا۔ جیسے بادشاہ نے ہاتھ لگایا تو بادشاہ کا ہاتھ کانپنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا، اس کی شکل تو ہو بہو میری ہی طرح لگتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر جب بادشاہ نے ہاتھ سامنے کیا تو بادشاہ کا دل اندر سے کہنے لگا، نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔
بادشاہ نے دوبارہ پھر کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بادشاہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور دل دھڑکنے لگا، دھک دھک کرنے لگا۔ بادشاہ جلدی سے باہر آیا اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ادھر دائی باہر کھڑی تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہے کہ میں ہر روز ایک نوجوان کنواری لڑکی کے ساتھ سوتا ہوں، لیکن آج جب میں اس کے پاس گیا ہوں، لڑکی تو بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی، لیکن جب میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ اس کی شکل بھی جب میں نے غور سے دیکھی تو وہ میری طرح ہی لگتی ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی بادشاہ میں پھر کہتی ہوں اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سچ بات بتاؤں؟ بادشاہ کہنے لگا بول تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ تیری ہی بیٹی ہے، تیری بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اس کو قتل کروا دو، میں اس کو اپنے گھر لے گئی، گھر لے جا کر اس کی پرورش کرنی شروع کر دی، میرے بیٹوں نے اس کو اپنی بہن بنا لیا، سلامت ایک دن میرا بیٹا اس کے ساتھ بازار آیا، میرے بیٹے کو تو نے قید کروا دیا اور اس کو اپنے محل میں لے آیا، اور آج رات جب اس کے پاس گیا تو تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سلامت یہ تیری ہی بیٹی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کر کہنے لگا او ہو، مجھے تو آج پتہ چلا بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے، میں تو ایسے ہی لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اجاڑتا رہا۔ بادشاہ نے جو قیدی لڑکا تھا اس کو رہا کروا دیا، اپنے بیٹی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا پریشان نہ ہو، میری ہی بیٹی ہے، اسی لیے تو مجھے شہزادی کی طرح لگتی تھی۔ بادشاہ بہر آ گیا، پھر اس نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔